سو ٹوڈے I'm going to talk about capital budgeting اور اس کے آبجیکٹیوس کیا ہیں. سو فرسٹ آف آل ایک کمپنی کے دو طرح کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، جس میں ایک ریونیو ایکسپینس ہوتا ہے جو کہ شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے اور جو ایک سال کے اندر ہی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے اور لانگ ٹرم جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور سیکنڈ ایکسپینڈیچر جو ہوتا ہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے جو لانگ ٹرم کے لیے کمپنی کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جن کا لانگ ٹرم فیوچر تک کمپنی کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، جیسے کہ بلڈنگ میں، پلانٹ میں، مشینری میں. اور اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ایکسپینسز آ جاتے ہیں، نیو پروڈکٹ لائن کے، ریپلیسمنٹ مشین کی ریپلیسمنٹ کے، اور پروڈکٹ کیپیسٹی بڑھانے کے، پروموشنل کیمپینز رن کرنے کے. اور اس کے ساتھ بیسیکلی کیپٹل ایکسپینڈیچر جو ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم کی پلاننگ ہوتی ہے کمپنی کی، اور اس میں بڑے کیئرفل ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. اگر ایک پازیٹیو ایفیکٹ کافی دیر تک رہ سکتا ہے تو نیگیٹو ایفیکٹ بھی کافی دیر تک رہ سکتا ہے اگر غلط ڈیسیجنز لیے جائیں. تو ٹیکنیک اس میں جو یوز ہوتی ہے مینجمنٹ کی طرف سے، اس کو کیپٹل بجٹنگ کہتے ہیں. جو کیپٹل ایکسپینڈیچر کو رن کرنے کے لیے جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے اس کو کیپٹل بجٹنگ کہا جاتا ہے. اور اکارڈنگ ٹو ملٹن، کیپٹل بجٹنگ انوالوز پلاننگ آف ایکسپینڈیچر فار ایسیٹس اینڈ ریٹرن فرام دیم وچ ول بی ریئلائزڈ ان اے فیوچر ٹائم پیریڈ. سو بیسیکلی اٹس اے فیوچر پلاننگ فار دا کمپنی. تو اس کے آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں، آبجیکٹیوس کیا ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں فرسٹ آف آل کہ شیئر ہولڈرس کی ویلتھ میکسیمائزیشن. تو کمپنی کی لانگ ٹرم پلاننگ فرسٹ پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ جو شیئر ہولڈرس ہیں ان کو میکسیمم فائدہ دیا جائے، کیونکہ شیئر ہولڈرز لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے ہی کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں. دوسری اس میں آتی ہے کہ ایویلویشن آف پروپوزڈ کیپٹل ایکسپینڈیچر. جو کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے اس کو جو پروپوز کیا گیا ہے اس کی ایویلویشن کی جائے کہ وہ کتنے حد تک ایکوریٹ ہے، کتنے حد تک افیکٹو ہے کہ نہیں ہے. تھرڈ اس کا آبجیکٹ ہوتا ہے کہ کنٹرولنگ کاسٹ، کہ جب ایویلویشن کی جائے گی اس کی تو کاسٹ کمپنی کی کنٹرول کی جا سکتی ہیں. ڈٹرمائننگ پرائیورٹی، کہ ارینج آبجیکٹس ان آرڈر آف دیئر پروفیٹیبلٹی، کہ جس کی پروفیٹیبلٹی سب سے زیادہ ہے اس کو پرائیورٹائز کیا جائے. اور کمنگ آن ٹو نیچر آف کیپٹل بجٹنگ ڈیسیجنس، کہ کیپٹل بجٹنگ کے ڈیسیجنس کی نیچر کیا ہوتی ہے. فرسٹ آف آل اس کی نیچر لانگ ٹرم افیکٹ ہوتی ہے جیسے کہ بتایا گیا. تو دوسری اس کی نیچر ہوتی ہے ہائی ڈگری آف رسک. ہائی ڈگری آف رسک کا مطلب ہے کہ اس میں رسک فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ اگر آپ ہلکا سا بھی چینج آ جائے ٹرینڈز میں، جیسے فیشن میں، ٹیسٹ میں، تو ڈیسیجنس جو ہیں وہ فوراً ہی جو ہے نا ڈفرینٹ ہونے چاہیے. تو اس لیے لانگ ٹرم ویژن لے کے چلنا چاہیے، پریڈکٹ کرنا چاہیے فیوچر کو کہ فیوچر میں کیا ٹرینڈس کے چینج آئیں گے. تھرڈ اس کا ہے کہ فنڈس بہت زیادہ اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. فورتھ ہے کہ ارریورسبل ڈیسیجن، جب آپ نے ایک دفعہ ڈیسیجن لے لیا لانگ ٹرم کا، اس کو امپلیمنٹ کر دیا تو اس کو وہ ارریورسبل، آلموسٹ ارریورسبل ہو جائے گا. موسٹ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن کمپنیز کے لیے، موسٹ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن یہ ہوتا ہے کہ آپ فیوچر کو پریڈکٹ کریں کمپنی کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے. امپیکٹ آن فرمز فیوچر کمپیٹیٹیو اسٹرینتھس، اس کا فیوچر کمپیٹیٹیو اسٹرینتھس پہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ کمپیٹیٹرس کو بھی مد نظر رکھ کے یہ ڈیسیجنس لینے چاہیے. امپیکٹ آن کاسٹ اسٹرکچر، کاسٹ اسٹرکچر بالکل کمپنی کا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے اس سے. فیکٹرز افیکٹنگ کیپٹل بجٹنگ ڈیسیجنس، کون سے فیکٹرز ہیں جو کیپٹل بجٹنگ ڈیسیجنس پر افیکٹ کرتے ہیں. ٹیکنالوجیکل چینجز، سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری میں جو ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہے ہیں ان کا کتنا افیکٹ ہوگا انڈسٹری پہ. ڈیمانڈ فورکاسٹ، ڈیمانڈ جو ہے کسٹمرس کی وہ فورکاسٹ کرنی پڑتی ہے، پریڈکٹ کرنی پڑتی ہے، تو اس کے انالیسز کافی افیکٹ کرتا سی بی ڈی پہ. کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی، جو کمپیٹیٹیو کمپنی کی اسٹریٹجی ہوگی، جو اس کا ویژن لانگ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم ہے، یہ بہت افیکٹ کرے گا سی بی ڈی پہ.
مینجمنٹ کی ٹائپ بہت ڈپینڈ کرے گی کہ مینجمنٹ لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ ہے کہ شارٹ ٹرم ویژن کے ساتھ ہے. کیش فلو کمپنی کا بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی کا کیش فلو کس ارار کی میں جا رہا ہے اور کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور باقی ادھر ادھر کے ادر فیکٹرز لائک ٹیکس کنسیشنز ہو گئی, ریبیٹ, انویسٹمنٹس, پولیٹیکل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں. باقی یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ کیپٹل بجٹنگ ڈیسیجنس پہ بہت افیکٹ کرتے ہیں. سو دیٹ از بیسکلی کیپٹل ایکسپینڈیچر اور کیپٹل بجٹنگ اور اس کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں کمپنی پہ اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. تھینک یو.